تیسری صفت کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پاک اور پاکیزہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہمتا نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے بیان کیا کہ اللہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہے۔ اب یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مرکب بھی نہیں ہے، کسی سے مل کے نہیں بنا، کوئی اس کا بالکل شریک بھی نہیں ہے ہمتا کہ اس جیسا ہو بالکل اور اس کے کاموں میں مداخلت رکھتا ہو۔ اور کیا چیز ہے ساتھ میں کہ کسی سے وہ اللہ ہوتے ہوئے متحد بھی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کسی سے بعد میں مل گیا، خود مرکب نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ تھا، مرکب نہیں تھا، بعد میں کسی سے متحد ہو گیا۔ تو یاد رکھیں اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب مخلوقات ہیں۔ اب اگر ایسا تصور کیا جائے تو کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں صفات پائی جاتی ہیں معاذ اللہ ممکن ہے وجود کی بھی اور واجب الوجود کی بھی، اور یہ محال ہے کہ ایک ہی ہستی میں بیک وقت ایک ہی جہت سے واجب کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہوں اور ممکن الوجود کی یعنی واجب الوجود کی بھی اور ممکن الوجود کی بھی۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے متحد نہیں ہو سکتا۔